الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ ماشاءاللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ دا جمع غفیر ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی آپ نے ارشاد فرمایا اتنی جلدی پانی بھی آگ نہیں بجھاتا اتنی جلدی پانی بھی آگ نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک بندے دے گناہ کا چھڑتا ہے تو ماشاءاللہ دل کر رہا ہے دل تمنا ہے اللہ ساڑھے گناہ مٹا دے وہ محبت نال عقیدت نال اے عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود پاک پڑھو کہ اسی ایسے رہ کے روشنی پڑھ رہے ہیں ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا شریف بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سننے بھی پہلے ساموں کا جان دے ماشاءاللہ محبت نال سارے در صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ایک پڑھیا ہوں سارے ایک باری ہولی پڑھو گا صلی اللہ رسول اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ دل بھی حسینی سلامت رکھے مل کے بولیے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسین
حسینی ہے الحمد کے اپنا اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ الانبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد شہزادہ اہل سنت کی محفل دی جان جناب الحاج محمد افتخار رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مقتدر معزز و محترم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس تو بھی ہولی آخری وعلیکم السلام گرامی کے حضرات اجدی عظیم الشان محفل پاک ذکر
سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد اندر استا اہتمام و انسلام کی تے دعا ہے رب العالمین جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک کا اہتمام و انسلام فرمایا اللہ انہوں نے اس کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے انجمن علماء نے نسبت رسولی اللہ دی بارگاہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہ دوست احباب دے علم عمل عمر مزید برکتہ وسعت عطا فرمائے اس عقیدت نل انہ نے اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اللہ اس محفل میں انہ واسطے دارین دنیا سعادتاں دا باعث بنائے بغیر کسی بھی چڑی تمہید کے قرآن پاک کے چند الفاظ جناب سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ادھر سوکھات سادہ سے پنجابی کا ترجمہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا اور اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی نو پھڑ لو اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال بولیے ذرا اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال پھڑ لو ولا تفرقوا فرمایا اور تفرقے وچ نہ پاؤ انتہائی توجہ چاہنا حضرات اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو یا اللہ کیڑی رسی ہے جنوں اسی پھڑاں گے تے ساڈی دنیا بھی بہتر ہوے گی تے قبر حشر ساڈا بہتر ہوے وہ رسی کیڑی اللہ دی بظاہر آسمان تو وہ رسی لٹکدی نظر نہیں آ رہی کیوں بھائی کوئی نظر آوندی جڑے چوک کیتے ہو شاید تساں کو ویکھی ہوے تواڈے علاقے بولیے تھوڑا جا مسکرا کے جواب دے کوئی ہے رسی جڑی آسمان تو بظاہر نظر آ رہی زمین پر لٹکتی پئی نظر آوندی بولیے ذرا نظر آوندی اے جڑی سارے بولیے ذرا نظر آوندی نہیں نظر آ رہی یا اللہ تو کیڑی رسی ہے جدے پڑھنے دا تو حکم دیتا ہے کہ اس رسی نو پڑھ لو سارے مضبوطی دے نال اس قرآن دی آیت نو سمجھن واسطے مصطفیٰ کریم دے در تے جانا حضور دی بارگاہ جانا پائے گا کہ وہ رسی ہے کیڑی رسی ہے جنہوں پڑھنے دا حکم رب العالمین کے ساتھ ہمارے السوائق دے اندر ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے اسنو تبرانی شریف کے حوالے جنال نقل فرمایا اس روایت سنو اس حدیث پاک سے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک سے راوی نے فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ پاس کی تھی آقا اللہ نے فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی سارے مضبوطی نہ پھڑ لو آقا ایک فرماؤ وہ رسی ہے کیڑی نہیں محبت میں تھوڑا جا بولو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا اگرچہ میرے تو پہلے بیانات علماء سنے اور بعد بھی انشاءاللہ علامہ لیاقت علی فریدی صاحب دا بیان ہوئے گا دیگر علماء کرام شریف لے کے آئے بیانات کرنے میں اور تھوڑا جا محبت دا ذرا ثبوت دینے کوئی محبت میں سبحان اللہ کو مجھے لگی شروع کرنا چاہتا اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا شعر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ چل جائے گا پر قرآن سن کے ہولی نہیں دل لا کے محبت میں خدا ہاتھ جوڑے سبحان اللہ پھر ایک باری بولیے گا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال پھڑ لو فرق کی اندر نہ پڑو سید ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے آقا سونیا آقا دینا والے آقا یہ فرماؤ اور رسی کے لیے جدے پڑھنے دا رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل قول مصطفیٰ کریم دے دل فرمان جناب سامنے پڑھنا چاہنا اور رسی کے لیے رب کائنات کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سن لو اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی نہ پھڑ لو سونیا اے فرماؤ رسی کے لیے میرے نبی نے فرمایا غلاموں اس رسی دا نام پوچھا گیا جی سونیا فرماؤ فرمایا غلاموں اس رسی دا نام ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے دوسرا نام
رسی نے لا کے بول جڑا صحابہ نال کرنے والا بیٹھا فرمایا اس رسی کا نام فرمایا ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے ایک دا نام عمر بن خطاب ہے آدھا ہوئے سہیلی روایت دوسرا قول بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تفسیر روح المانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی القاضی نے نقل فرمایا تفسیر خازن دے اندر علامہ خازن رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی الرحمن نے نقل فرمایا علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف نقل فرمایا علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی نقل فرمایا صاحب معلم التنویر نے تفسیر معلم التنویر جس کو بیان فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا غلامو تیری اللہ کی رسی ہے دساں کیڑی ہے عجیب سونی فرماؤ اور دسی کیڑی ہے میرے نبی نے فرمایا غلامو سن لو کتاب اللہ فرمایا اللہ کی رسی تو مراد کتاب اللہ ہے یعنی قرآن و اطرتی اہل بیتی فرمایا دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت ہے میرے گھر والے آقا پھر کی ہوئے گا فرمایا میرے غلامو تیرا بندہ قرآن کا دامن بھی پھاڑ کے رکھے گا میری آقا کا دامن بھی پھاڑ کے رکھے گا فرمایا گمراہ نہیں ہوئے گا تیری کامیاب ہے تیری کامیاب ہو جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فرمایا کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہے میری اطرت ہے فرمایا ایک قرآن اور میری آل کٹھے رہن گے قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے رہن گے فرمایا کہ حوض کوثر سے بھی اکٹھے ہوں گے فرمایا جتھے میری آل ہوئے گی قرآن نال ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے میری اہل بیت ہوئے گی جتھے اہل بیت ہے اوتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے اوتھے بولیے جتھے قرآن ہے اوتھے اہل بیت ہے جتھے اہل بیت ہے اوتھے قرآن ہے میرے کریم نبی نے فرمایا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میدان محشر حوض کوثر سے بھی اکٹھے ہی ہوں گے فرمایا جیڑا انہاں دعاں دے دامن نوں پھڑ لے گا فرمایا اودی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اودی قبر حشر بھی بہتر ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آقا کریم علیہ السلام نے دوبے فرمان بیکھے جان اسی خوش قسمت سنی جنہ دے ایک ہاتھ سے آبادہ دامن ایک کا تجنبی دی آلہ دامن نالے قرآن کا دامن آلہ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی غیرت مند سنیاں دا غیرت مند امام میں چنیوٹ دے علاقے دے پڑھ رہا ہوں کوئی لاہور نہیں پڑھ رہا چنیوٹ دے علاقے والے تقریر سننا بھی جان دیں گے جنہوں تھکانا ہوئے نا انہوں تھکانا بھی جان دیں گے بلکل ایک پکی گا کئی سال ہو گئے چنیوٹ دی سر زمین سے حاضری دینے اور پتہ ہے ویکھے ذکر میں اے نہ نہیں موڑ کہ 5 منٹ لگ دے مولوی نے تھکا کے اندر چل ہوں ٹیل لا تو جے موڑ ہوئے سننا پاوے گلا بیٹھا بھی ہوئے اندر تو بول ویک سن دے کیویں آسی این ذرا محبت نہ بولی ذرا کوئی سبحان اللہ توجہ حضرات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ نے کلم اٹھایا فرماندے نے اہل سنت اہل جنت جڑا اس گل نوں مندا ہے او ذرا محبت نال سینے دا ٹل لا کے ہاتھ چوک کے آکھے ذرا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی آپ بول کے فرماندے نے اہل سنت کا ہے
نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ گرامی قدر حضرات، جن نے بھی اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، محبت تے عقیدت نال رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، دنیا بھی بہتر، قبر بھی بہتر، حشر بھی بہتر۔ آؤ ذرا ہم زیادہ چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، بغیر کسی لمبی چوڑی تو میں دساں جن نے اہل بیت کا ایک باری دامن پھاڑ لیا انہوں ملیا جن نے پھاڑ لیا۔ کربلا کی سرزمین ہے، نواسہ رسول امام علی مقام اپنے غلامہ دے درمیان تشریف فرمان۔ دوسرے پاسے یزیدی لشکر کا ایک کمانڈر جدا نام ہے حر بن یزید ریاحی، انتہائی توجہ شان۔ حر بن یزید اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے گھوڑا ٹوردیاں اپنے ایک اور کمانڈر جدا نام ہے شمر دے جا کے تیار کھڑا ہویا، کہنے لگا شمر کی پروگرام ہے تیرا؟ انہیں کہا کدے بارے؟ انہیں کہا امام حسین دے بارے، انہاں دے بارے کی پروگرام؟ انہیں کہا پروگرام کی ہے جو آرڈر اتوں آیا سا جو کرنا ہے نا۔ اللہ جناب افتخار بھائی بعض دفعہ اتوں آرڈر بھی بڑے پڑے آ جائے، اتوں تقریر کر دیو بھی اندر سپیکر بند کرو، کیوں آجی اتوں آرڈر آئے؟ کدی بڑے عجیب انہوں نے کہا جی اتوں آرڈر کدا بیعت اللہ ابن زیاد دا، انہیں آکھا ہے کہ بس جو بھی ہندہ ہے انہوں قتل کر دو۔ جدو ہور نے اتنا جملہ سنیا نا کہ شمر آندہ پیا انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ ہور بیک کیا کہ لگا سوچن دے ہیں کہ انہوں پتہ ہے آکھیا کی ہے، خیال کر آکھن کی دے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بالکل پتہ ہے، میں بالکل حواس قائم نے میرے، میں ٹھیک آکھ رہے ہیں جو تو آڑ رہا ہے وہ دس ہے۔ جدو اس جملہ بولیا نا ہور بول کے آکھن لگا واقعی تو سب قتل ہی کرنا ہے، بالکل اسی قتل کرانگے۔ حر بن یزید جدو اتنا جملہ سنیا نا کتب تواریخ وسیع والا لکھیا فرماندے نے حر اتنا جملہ سننے کی دیر جسم سے کمبڑی چھڑ گئی، راشا تاری ہو گیا اور رنگ زرد ہو گیا، انہوں پنجابی چاہنے پیلا رنگ ہو گیا۔ جب ادھا رنگ زرد ہویا تو جسم سے کمبڑی چھڑی نا حر دا ایک رشتہ دار سی آکے موڑے پہ ہاتھ لا کے آندہ حر خیر تے ہے یا چنری تدلیر ساڑھے کو اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے دسو تو آڑے علاقے کیڑا بندہ پہلوان ہے، کیڑا چنری تدلیر اور میرا نام دسنا پر تو آئینی گل سن کے کمبل لگ پیا کہ تیرا رنگ بدل گیا کی خیر پہ آئی۔ اور بول کے اکھن لگا جنگاں تو میں ڈردہ نہیں، لڑائیاں کبھی ڈریا نہیں، تلوار چلانے کبھی بھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ انہوں کہتے پھر آج تیرا رنگ کیوں اڑے ہے، تیرے جسم سے کمڑی کیوں چھڑی ہے؟ اور بول کے اکھن لگا گل کے جنگاں عیسائیاں نہ کیتیاں، جنگا عیسائیاں نہ یہودیاں نہ نصرانیاں نہ کیتیاں، پر اج ویکھ جنگ کرنی کدے نال ہے؟ جدا کلمہ پڑھنے ہیں اس نبی دے نواسے میں تے یہ سوچ کے کمبڑنے ہیں جدو ہور نے اتنا جملہ بولے ہیں اکھن لگا سوچ سے صحیح ویکھ جنگ کرنی کدے نال ہے؟ شمر بول کے کہنے لگا ہور کل سو کے میرا آرڈر نہیں، اے پچھلے مالک کا آرڈر ہے۔ انہوں نے کیا اگر حسین بیعت کر دے ٹھیک ہے، جب بیعت نہیں کرنا انہوں ختم کر دیو، انہوں قتل کر دیو۔ ہور نے جب اتنا جملہ سنے ہیں اپنی سواری دیوار موڑے، سواری دیوار کھچیے، اپنی سواری نو پیچھے موڑے، چل دیا اپنے لشکر کو سواری نو توڑ کے پاک دا دوسری سائن دے امام حسین دا لشکر کھڑا سی، امام حسین دے لشکر دے جا کے سامنے کھڑا ہے، سواری تو چھال مار کے امام حسین دے سامنے ادب الحق بن گیا ہے، السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا ہو رہا کیویں آئے عرض کردہ سونے میں معافی منگنے سونے میں معافی منگنے ہوں سنی میں دیوں دسا جنہیں اہل
کدو ہر آکھیا سونے حضور میں معافی منگنا امام پاک نے فرمایا ہو اس چیز کی معافی منگنا ہے اور بول کے آکھن لگا حضور اے سارے پاسیوں تہانوں گھیر گھیر کے ایتھے لیاون والا میں آقا میں اپنے کیتے ہوئے جرماں دی معافی منگن واسطے آیا حضور میں تھانوں کسے پاسے بھی نہیں جان دیتا حضور تھانوں چاٹ پیریوں گھیرداریاں اس میدان وچ رہن واسطے تھانوں مجبور کردا رہیا حضور میں پچھلے گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا آپ نے فرمایا دس تو چاہتا کی اور بول کے اللہ سونے میں ہن تھوڑی باری وچ آ کے یہ کرنا چاہتا حضور اے دسو کتنا بڑا گناہ کیتا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی تو ہر جملہ بولے رہے نواز رسول امام پاک نے فرمایا ہو کہ ایمان تیرا نام ہی بڑا سوچ کے رکھے ہویا ہے فرمایا کہ ایمان تیرا نام ہی بڑا سوچ کے رکھے تیرا نام میں ہر تیرا نام میں ہر دمانہ ہے آزاد ہر دمانہ ہے آزاد فرمایا ہر سن لے تیری ایمان تیرا نام آزاد رکھیا سی اج میری بارگاہ وچ کھلو کے میں پوچھنا حضور دسو کیا میری غلطیاں معاف ہو جانگیاں فرمایا ہر سن لے اوتھوں جدوں پہلا قدم تو سواری نو میرے ول ٹوریا سی عقیدت نال تو میرے ول ٹوریا سی رب نے تیری اودوں دی بخشش فرما چھڑی فرمایا میرے ول آئے فرمایا تیرے سب گناہ معاف ہو گئے فرمایا نواز رسول دی بارگاہ وچ آ کے کھلو گئے فرمایا سن لے میں حسین علی جلال نے تیرے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے چلا جا رب تینوں جنت عطا فرما چھڑی اور نے جب یہ جملہ سنیا نا اتنا جملہ کہندا حضور واقعی میری غلطیاں معاف فرمایا میری غلطیاں معاف اور نے اتنا جملہ سن کے سواری بیٹھے سواری بہ کے نا پھر جدوں آئے یزیدی لشکر واس جدوں ہور آئے توجہ ہے بھائی سبحان اللہ پھر محبت نہ بولیے سبحان اللہ جدو ہور یزیدی لشکر والا آئے نا یزیدی بول کے کہندے ہاں بھائی اور سنا کیویں میرا تے وجدان کہندا جناب ہور نے جواب دیتا آپ بول کے فرمان لے کہ پوچھ رہے ہو کیویں او کی پوچھ دے ہو علی دے لال جنت دے چھڑی ہے جنتی بن کے آیا اے جنے جنت جانے کو جناب محمد اللہ کے سبحان اللہ آکھن لگے اے ہور کی بیان ہے فرمایا بالکل میں ٹھیک کہنا میں نواز رسول دی بارگاہ وچ گیا سا نواز رسول نے جنت دا وعدہ کیتا ہے شمر بول کے کہنے لگا ہے ہور کیڑیاں گلاں کرنا ہے کیا تینوں نے جنت دا میرا وعدہ کیتا ہے اور بول کے نواز رسول نے میرا وعدہ کیتا ہے آکھن لگا تینوں کی پتہ ہے اور بول کے آکھن لگے او جدیدیو سن لو سکینہ میرا سکینہ واسطے سکی باپ دا سکی سکر ہے سکی ماں دا سکی لال حسین اوے سونا یزیدیو پوری کائنات اندر نبی علی حسن حسین کے بعد حسین ورگا سکی کڈ کے بخاؤ میرا دل جنان کہنا یقیناً بول کے اور آگے ہونے او دے ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہوئے او دے ورگا زمانے دے دسو کیڑا علامہ فریدی صاحب تشریف فرمان اللہ تعالیٰ انہاں دے علم ہے کہ زندگی برکتاں عطا فرمائے اسی علماء افتخار بھائی ساڈے تے تقریراں کر کے گلے تے تھوڑا جا سرے تہاڈا سن کے اثر پے گیا بولیے سن کے تے نہیں اثر کو گلے تے کدا ایمان ہے کہ حسین دا لال علی دا لال حسین سخی چکی رکھا جی حضرہ ایک منٹ میں بیک لیں ماشاءاللہ بھائی کیمرے لے دے کوئی کیمرہ کمانا بیکھنا دور تک آج جڑے کھلو دے ہو تسی بھی کہیں ہاتھ بنے حضرہ چکو ہے کوئی ہاتھ اللہ تمہارا سلامت رکھے جویں ہاتھ چکے جنا ایویں لطف آ جائے مل کے بولو ذرا وہ دل ورگا زمانے
میرے کے اونچی آواز میں آکھو پتہ لگے انہاں نوں جڑے اندر آسی حسین دا ذکر کرنے اج دسو کائنات والو جویں دا ذکر سنی امام دا کردا ہے کائنات وچ ہور کوئی نہیں سکدا میرے کے ذرا بول او دے برگا زمانے دے سو کیڑا سخی ہوئے او دے برگا زمانے دے سو کیڑا سخی ہوئے چھانگا مانگا کیا جاتا ہے چھانگا مانگا دی سرزمین دے اندر ایک اللہ دا ولی نے کیا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ مہر محمد خان حمدم رحمت اللہ تعالی مصطفیٰ دے غلام نے امام حسین دی شان دے اندر ایک کتاب لکھنی شروع کی دی ہے اس کتاب کا نام ہے شہید کربلا شہید کربلا آج چند پر کے لکھے نے کہ علامہ صاحب کی طبیعت تقلیل ہو گئی بیمار ہو گئے آج بیماری میں کل بدی اس تو زیادہ آج وہ بستر حلال لیا گیا کتاب لکھنی بند کر دی چھٹ دیتی ہے چند دنوں کے بعد مولانا میر محمد خان آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے نے آنکھ بند ہوئی ہے سمجھ جاگ اٹھی آنکھ بند ہوئی ہے قسمت جاگ اٹھی ہے خواب کے اندر نواسہ رسول امام حسین کی زیارت نصیب ہو گئی فرمایا مولوی جی اسی کتاب لکھ دے پیسو چھٹی کیوں ہے افتخار بھائی تنقید میرا مزاج نہیں کسی سے شاید کرنا تکیچر اچھالنا اور اس راستہ میں ضرور دینا چلنا ہونا لوگاں نوے بیلیو تسی ایسیو اور نبی نو نہیں پتا اور نبی نبی ہے اور کتاب چھانگے مانگے لکھی جا رہی ہے حسین نو کربلا وچ کنے دس چھڑے امام حسین کربلا وچ کنے دسیا ہے چھانگے مانگے دی سرزمین تے حمدم آباد شریف وچ بیٹھ کے ایک مولوی کتاب پہ لکھ دے امام حسین فرمایا مولوی جی کتاب لکھنے سو عرض کی تھی حضور بیمار ہو گیا حکیمہ طبیبہ لا علاج قرار دے دیتا ہے آپ نے فرمایا مولوی جی اے دسو اس کتاب لکھن لگیاں ٹائم کتنا کو لگنا ہے دسو اس کتاب دے کمپلیٹ ہونے دسو ٹائم کتنا لگنا ہے عرض کی تھی حضور تقریباً 3 سال لگ جائیں گے امام حسین نے اتنا جملہ سن کے نظر نظر اٹھائی فرمایا مولوی جی میں تھوڑی تقریر جنے کیا ہے تو ہاڈی زندگی مک چکی ہے چند دن آگے اسی مہمان ہو اور فرمایا مولوی جی علی تعالیٰ رہا سخی حسین رہا فرمایا سن لو تو ہاڈی زندگی دے مک گئی سی اور آج تو بعد حسین نے 3 سال زندگی تھانو ہو رہے دیتی فرمایا 3 سال زندگی تھانو میں ہو رہے دیتی ہے جو کتاب مکمل کرو مولانا میر محمد خان حمدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے راتی جلو خواب کے صبح جلو دن چڑیا طبیعت میری پہلے تو زیادہ بہتر ہوگی دوسرے دن ہو رہے تیجے دن ہو رہے چوتھے دن ہو رہے پنجویں دن ہو رہے مولا کہنے حضور تو حنو حکیمہ طبیبہ اللہ علاج قرار دے دیتا سی حضور ہون کی آیا ہے میرا وجدان کہنا احمد علی حاکم نے قلم اٹھا گیا یقین ہمارا نام ہے محمد خان حمد بول کے اندر کی مجھ
مسلو او دے برگا سمانے لے سو کیڑا سخی ہوئے او دے برگا سمانے لے سو کیڑا سخی ہوئے جدا نبی ہوئے جدا او دے برگا سمانے لے سو کیڑا سخی ہوئے محمد فرمان آئی ہور کل ہور پرسوں ہور ترسوں ہور ہر من طبیعت ٹھیک نہیں رہی ہر من میں کتاب پھر کٹی ہے میں لکھنا شروع کی ہے ہر من جب کتاب مکمل ہو گئی ہے ہر من نے کتاب مکمل 3 سال کے بعد لاہور کی سرزمین دے اندر آپ نے ایک مرید سن مرید دے گھر دے اندر محفل جاری اور ساری ہے محفل دے اندر مولانا میر محمد خان اج مائے پڑھ کے فرمایا بیلیو اج تو 3 سال پہلا اس فقیر کی زندگی مک گئی سی ہر مینوں تے نواسا رسول ہے 3 سال زندگی ہار لے کے دیتی ہے او 3 سال اج راتی پورے ہو گئے نے اسی اج جائے اللہ سبحان اللہ ذرا کوئی کوئی پیار دینا پھر مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ مولانا میر محمد خان حمدم رحمت اللہ علیہ اینی گل کر دیں یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول فرمایا آج زندگی پوری ہو گئی جڑی نواز رسول میں نو دیتی ہوئی بس یا نبی یا رسول یا وظیفہ کر دیں دنیا تو تشریف لے گئے گرامی قدر ان کوئی آکھے ہوئی نہیں دیندا تانوں نہیں دیندا تسی منگو تو صحیح تسی منگو تو صحیح کیوں نہیں دیندے افتخار بھائی بس آخری گل کر کے کیونکہ علامہ لیاقت صاحب تشریف لے آ چکے اور میری عادت نہیں بعد دفعہ خطبہ حضرات کو بیٹھتے آ بھی گیا تو بیٹھا رو میں لگ گئی رہنا میرا مشن پروگرام نہیں کہوں گا بزرگاں نے ادب سکھایا کیونکہ میرے تو لحاظ عمر بھی بڑے نے علم وچ بھی عمل وچ ہر لحاظ سینئر نے بس آخری گل کر کے اجازت چاہنا تو میں دسنا چاہنا کہ نواز رسول کیویں دے پر ایک باری کوئی آوے صحیح قافلہ یزیدیاں نے جدوں نواز رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا آپ دا سرحائے مبارکہ لے کے کوفے دے بازار پھر ابن زیاد نے کہا یہ سر سارے نیزہ ٹنگو لے کے چلے جاؤ یزید دے دربار اس سر لے کے یزیدی جا رہے سن سفر کر دیا نا ایک پنڈ دے وچوں شہر دے وچوں قافلہ گزریا سرے امام اینج نیزے تے ٹنگیا سی نیزے تے سر مبارک گلی دے وچ جو گزرے نا ایک مکان دی چھت تے اٹھا بیٹھ کے ایک روایت انہوں نصرانی دا نام بھی دیتا گیا یہودی دا بھی اس تو علاوہ بھی اپنے غیر مسلم اپنے مقام دی چھت تے بیٹھ کے اپنی کتاب دی تلاوت پڑھدا کتاب چھت تے بیٹھ کے پڑھدیاں اچانک او دے کنا وچ میٹھی جی آواز تہاڈی سبحان اللہ آکھن تو سبحان میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھلے بیٹھ کے اونچی ساری 5-7 باری سبحان اللہ کے بول سبحان اللہ کنا دے اندر بڑی سونی جی آواز آئی ہے بڑے پیارے انداز دے نال کوئی پڑھدا پیا یاسین
دسو کدی جرت ہوئی ہے میرے مقام دے قریب ایک قرآن دی تلاوت کرے کون ہے جڑا میرے مقام دے قریب قرآن پہ پڑھ دے اودی بیوی کہندی جناب تسی غصے نہ ہو میں نہیں اودی بیوی اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے امتحان گلی دے اندر گیا ہے اونے ایک عجیب منظر تکیا ہے دیکھ کے دی میرے شوہر آج تک کھانے جدا منظر کبھی نہیں تکیا آنکھ لگا کی دیکھی رہی بول کے دی حضور دیکھ رہی پئیاں ایک سر کٹے آئے نیزے دے چڑھی رہے او دے لباں وچوں قرآن دیاں آوازاں پئیاں کٹے آیا سر او دے وچوں قرآن دیاں تلاوتاں پئیاں ہونیاں گرامی گل حلال آج ساری دنیا قرآن پہ پڑھ دی ہے دل والا بول کے آنا نماز محبت لکی راس جسا تو بیکھی رہا چھان پھل پڑھ کے سوکھا کلام اللہ بیستر سے پڑھنا سوکھا کلام اللہ بیستر سے پڑھنا مشکل پڑھنا کے سے چڑھی شیر نیزے تے ٹنگیا او دے لب ہلدے پنے وچوں آواز آ رہی اٹھیا اٹھ کے انہیں ویکھیا جلدی نہ تھلے اتریا گلی جا کے پوچھدا کون ہے یزیدی بول کے کہنے لگے ایک باغی سی ماذ اللہ یزیدی ادوں بھی کہندے سن باغی یزید دے منن والے آج بھی کہندے نے حسین نے بغاوت پر حسینی ادوں بھی کہندے سن حسینی آج بھی کہندے نے اور ظالموں میرے امام نے بغاوت نہیں سیکھی بلکہ دین مصطفیٰ دی حفاظت بغاوت نہیں کی دین مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی انہاں کیا معاذ اللہ استغفر ایک باغی نے کہا نہ کی انہاں کہا نام ہے حسین ایک کدا پتر ہے انہاں کہا علی دا علی کون انہاں کہا نبی دا ویر یعنی تڑپ جانا چاہیے سی اس جملے کے طور پر یعنی سارے بولو آگے بیٹھا تو اٹھا بجارہ بننا کیا علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے لال حسین دا انہوں نے کیوں قلم کر کے نیزہ ٹنگا انہوں نے کہنا بغاوت کی یزید معاذ اللہ انہیں کیا اجنہ دے سر ٹنگ کے لے آدھے جن نیزیاں انہوں نے وچوں کوئی بندہ بچا کے بھی لے آئے انہوں نے کہا ہاں ہے کون ہے انہوں نے کہا او دا نام بھی علی اوسط دنیا زین العابدین کا نام نہ جاتا علی اوسط کتھے نہ کہا او پیچھے وہ بندہ چلنے ہیں امام زین العابدین نے قریب آیا ہاتھ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں گلے وچ توق تے زنجیراں نواسہ رسول دا پتر امام زین العابدین آپ نے جدو ویکھیا نا ویکھ کے کہندا جنیا تیرا نام کی ہے فرمایا علی اوسط علی اوسط بڑی معذرت میں بارہا مرتبہ آگے بھی یہ جملہ کہنا ہونا کہ اسی ہائے کر کے ذکر کرنے دے قائل نہیں میں تے واہ حسین کر کے ذکر کرنا کیوں کہ میں انہوں ہائے کیوں کرنا جڑا ہے ہی زندہ تو زندہ انہوں ہائے کر کے انہوں واہ حسین کر کے یاد انہوں نے کہا کی نام ہے تیرا فرمایا میرا نام علی اوسط او جڑا سجڑا گے وہ کی لگدا فرمایا میرے بابا دا جدو آپ نے اتنا جملہ فرمایا میرے بابا حسین دا سر مقدم سے او اتنا جملہ سن کے بولے آنگا جناب جے او تھوڑے بابا دا سر پھر انج کرو جلدی کرو امینو بھی کلمہ پڑھا دیو جلدی کرو امینو بھی کلمہ پڑھاؤ فرمایا او بیلیا تینوں مدتیں ہو گئیاں نے آج تک تو کلمہ نہیں پڑھیا آج کلمہ پڑھنے دی کی وجہ ہے آج کی وجہ کلمہ پڑھیا آنکھ لگا جناب گلے میں میں قرآن دی آیت سنی سی اللہ فرماتا ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ فرماتا ہے کہ ساڈے رستے دے اندر اپنی جان دے چھڑے اونوں مردہ نہ آکھو بول کے اللہ جناب میں آیت سنی سی پر میں انہوں مردہ نہیں سا
فرمایا دس مرن تو بعد کیویں زندگی میرے سنگ لیے جدوں بندے دے جسم دے ٹکڑے ہو جان دھڑ کدھر ہوے سر کدھر ہوے بازو کدھر پے ہون او تو بندہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے میں نہیں سمجھدا پر اج تیرے بابے نے مینوں آیت دا مطلب سمجھا دیتا ہے فرمایا بیلیا کیویں سمجھے آپ نے فرمایا دس کیویں سمجھے او بندہ بول کے آکھن لگا آندا جناب سمجھے میں نہیں سمجھدا کہ شہید زندہ ہوندا ہے پر تھاڈے بابے حسین نے ایک نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا اوے راہبا مدتاں ہو گئیاں نے سچا پنج چھپے آئے ہیں سوچا وچ گم ہے کیویں زندہ ہے کس طریقے نال زندہ ہے او سن لے او شہید ایویں زندہ ہے جویں علی دا لال حسین زندہ ہے جویں علی دا لال دل کے چین دل کی دھڑکن دل کے چین نعرے حیدری جے اسے نعرے نو نال تھوڑا جا ٹچ کر لئیے اس نعرے نو نال ٹچ کریے جے تھوڑا جا تسی ٹچ دیو کہ میں پھر انج کہاں مل کے میرے نال بول اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین مل کے ہاتھ لے کدا اٹھے مل کے بولا اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین نہیں ہجے سارے بڑے بڑے کے بنے اکھ دا تارا دل دا چہن پڑھ دے ہے لیکن تھوڑا جا ٹھیلے ٹھیلے کئی بندے میں کیا کر کے بیٹھے میں کشمیر دے لاگے گیا تے بندے انہاں دی عادت زیادہ نہیں کوئی ایک بار آکھیا میں کہ چھڑ دیو دوجی باری گیا ایک بندہ مینوں باہر جاندا مولوی صاحب تساں نہیں کئی تقریراں اساں سنیاں تساں ہر تقریر وچ ایہی آکھدے ہو گوڈے چھوڑ کس نہیں وجہ کی وجہ کہ وجہ ہے جدوں تسی انج پھڑ کے بیٹھے تہاڈا ٹل لگ جاندا گوڈے پھڑن تے پھر تانوں آکھی جانا میں ٹل لاؤ تسی آو ٹل کیویں لائیے ہن ٹل تے گوڈیاں تے لگا تے میں کہ ٹل گوڈے پھڑن تے نہ لاؤ ٹل لانا تے نواز رسول دا ذکر کرنے وچ لاؤ میرے کے بولا ذرا اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن میں نہیں آدھا تفدہ تاریخ یا کتابیں اٹھا لے کربلا دے میدان وچ نواز رسول نے جڑا سب تو آخری خطبہ دیتا سی اس خطبے وچ آپ نے فرمایا سی او لوگو جنہاں نوں پتہ ہے او بھی سن لو تے جنہاں نوں نہیں پتہ او بھی سن لو فرمایا سنا میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دوویں ساڈے نانے نے ساڈے بارے وچ فرمایا سی لوگو حسن تے حسین اے دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے ساڈے نانے نے فرمایا سی حسن تے حسین اے دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے جنہاں جنہاں دی ٹھنڈک ہے او مل کے بولو اکھ دا تارا دل دا چہن حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسن یا حسین سارے ہلل کے کہن یا حسن یا حسین سارے ہلل کے کہن یا حسن یا حسین اور بے حوصلہ میرے اے نہیں پیار نہ بولی یا سبحان اللہ لاش سب دے ویکھ کے کیتا صبر حسین دوویں لال دے کے ایہو آکھیا سی رضوی بھائی اپنے عقیدت ترجمانی لاش سب دے ویکھ کے کیتا صبر حسین دوویں لال دے کے ایہو آکھیا سی کی ایتھے نہ کوئی پاوے بہن یا حسین ایتھے نہ کوئی پاوے بہن یا حسین
فرمایا چلا جا تلوار لے کے یزیدیوں والا آیا آنے او یزیدیوں اور نواز رسول شہید کرنے والے آؤ میں بھی حسین دا غلام آؤ میں نہ مقابلہ کرو انجا یزیدیوں نے فنار کیتا پھر آخر یزیدیوں نے یکبار کی دے نالو دے حملہ کیتا پیدوں سے غلام ہوئے جسم کے کافی زخم آگئے غلام لگیا زمین سے ٹردیاں امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر غلام آئے کبھی کے اکھاں جو آنسو نکلے نے پیدوں غلام رویا ہے امام زین العابدین کی اخبار بھائی تیرا جملہ بولیا فرمایا پہ لیا موت نظر آئی کہ ہونے رونا آئی ہاتھ جوڑ کے کہنا سونیا اے موت بیٹھ کے رونا رویا اور میں دس پہ روندہ کیوں ہے آنکھا لگا جناب رونا اس گل کو ہے حضور روندہ اس وجہ تو پہلے کوئی چنگا عمل کیتا کوئی نہیں کہ آج کلمہ پڑھیا ہے تو کوئی چنگا عمل کرنے کا موقع نہیں ملیا داروں دا پیما امام زین العابدین فرمایا اے بیلیا اور میں کہتی ضرور ہوں پر مجبور نہیں ہوں فرمایا بیلیا کہتی ضرور ہوں مجبور نہیں ہوں فرمایا جے آنکھیں میں زندگی ہو فرمایا کہتی ضرور ہوں پر مجبور ہے یہ تو او جی بڑے مجبور سن میں کیا پاگل ہوئے ہیں بیت صحیح نواسا کی ہے مجبور نہیں کھڑی کا تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے سے بات نے فرمایا نے طاقت ہندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گیا دین دنی دے سائیں یہ نہیں کہ کر کچھ نہیں سن سکتے سب کچھ کر سکتے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لفتے دیگر امام زین العابدین فرمایا جے آکے کہ زندگی لے دیں ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ حضور زندگی دا کی کرنا ہے آپ نے فرمایا پھر حضور رونا اس گل سے ہے کہ ابو احمد تے کچھ اجدہ کہور کر نہیں سکیا کہ آخری ویلا آ گیا کہ حضور پریشانی کل قیامت پتہ نہیں کی بنے گا امام زین العابدین موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا او بیلیا جدے کلمے دی گواہی حسین دا پتر علی دے خدا دی قسم خاندان پورا خاندان جدروں بھی علی دے لال لنگ دے گئے جنت برکان دے پر شرط ہے کوئی جنت لین والا ہو اسی تے اج بھی آنے ہیں آ جاؤ بن دے ہوتے بولیے ذرا ہوتے آج بھی آخری جملہ اور مائک چھوڑنا چاہنا نواسہ رسول کربلا دے میدان اتنی جانا دے لانا دے پیش کی دین مصطفیٰ کا کدی ایسا بھی سوچیا سی دین مصطفیٰ کی اسی کی نماز دا ویلا ہوئے ساڑیاں مقصدہ ویلیاں پہلی نماز والے پاس کوئی دنیا نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان مار کھا رہے وجہ کی اسی کہنا یا اللہ ساڑھا حال وے تو مالک دی بارگاہ میں جواب ہوتا ہے پہلے اپنے عمال دے کلندر لاہوری نے بول کیا کہا اقبال کے اندر سی میری قوم دی بیٹی تے ماں گر پندیز درویش ہزار گر پندیز درویش بگیری ہزار امیر دون امیری اے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر ایک مرد کلندر دی گل مان لیں ہزار امتاں مر سکتی ہیں پر تو کدی نہیں مر سکتی اقبال کیڑی گل ہے اقبال بول کے کہندا ہے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر مخدومہ کائنات دا نقش قدم اپنا کے زندگی گزارے تیری گود وچ بھی حسین دے غلاماں دی کھیڈ گرامی قدر حضرات آخری جملہ ہے کوشش فرماؤ نمازہ پانچ پڑھو آقا کریم علیہ السلام کی سنت داڑھی مبارک اپنے چہرے سے جاؤ دونوں عالم ہیں مقصود گر حرام ہے بس کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اللہ میری کاریات کو بہت خوبصورت جناب